قسم اور قسم کا کفار۔ تفسیر میں اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر گرفت نہیں کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر گرفت کریں گے۔ سو اس طرح کی قسم اگر توڑی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جسے یا میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ عہد یعنی وعدہ پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے۔ قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں مضبوط کر دیتی ہے۔ مسلمان جب اپنے کسی عزم، ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور دنیا کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے۔ انسانی تمدن میں تمام معاشرتی، سماجی اور سیاسی معاملے اور معاہدوں میں مضبوطی کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بنا پر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے ان کی قسم کا حوالہ دیا اور آگاہ کیا ہے کہ وہ جس عہد پر اپنے پروردگار کو گواہ ٹھہرا چکے ہیں اسے توڑنے کی ہمت نہ کرے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور قسموں کو ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قسم کی اس اہمیت کے باوجود اکثر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ یا اس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق ختم ہو جائے۔ اس صورت میں قسم توڑی جا سکتی ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں قسم توڑ دینا دین و اخلاق کی روشنی میں ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کے لیے کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا حکم سورہ المائدہ کی آیت میں اوپر بیان ہوا ہے۔ قسم اور اس کے کفارے کے اس پورے حکم کا خلاصہ یہ ہے۔ قسم کبھی کبھار بالکل لغو اور بے فائدہ ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مومن بندہ کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایا مہربانیاں ہیں کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہ کرے گا۔ اس کے وپریت اگر قسم پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمانہ باندھا گیا ہے، اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر پڑتا ہے، یا وہ خدا کے کسی حلال و حرام پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ لازماً پکڑے گا۔ لہذا قسم کے معاملے میں آدمی کو ہرگز بے پرواہ اور غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی قسم اگر کسی وجہ سے توڑنی پڑے تو ضروری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلائے جو عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا انہیں پہننے کے کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ان میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ قسم کے متعلق قرآن کا حکم یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں یہ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ نذر بھی ایک قسم کی قسم ہی ہے، لہذا اس کا کفارہ وہی ہوگا جو قرآن میں قسم کے لیے بیان ہوا ہے۔ نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بھلائی کے کسی کام میں قسم کو ہرگز رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ کسی کام کی قسم کھا بیٹھو اور اس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے تو قسم کا کفارہ دے کر
वही काम करो जो बेहतर है। तीसरी यह है कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम भी एक तरह का शिर्क है, लिहाजा कसम सिर्फ अल्लाह ही के नाम की खानी चाहिए। जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई उसने शिर्क किया। ऐसे ही इस्लामिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो।